اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے مومنین، بہت سے برادران اہل سنت کی طرف سے ایک اکثر ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ شاہ صاحب یہ ڈاکٹر اسرار اور مرزا منگول جیلمی، ان دونوں کے مشترکہ عقائد کے لحاظ سے آپ نے کبھی بات نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے امیر المومنین کی توہین پہ ہم ان دونوں یہ جاہلوں کا جواب دے چکے ہیں۔ اب مرزا منگول جیلمی کا خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں کہ دین و ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہتا تھا کہ میں نے شیعت ختم کر دی ہے، یہ وہ، اور آپ واللہ یقین کریں، بلکہ آپ ہمارے چینل میں کمنٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت سے برادران اہل سنت نے اس کی وجہ سے سنی مذہب کو چھوڑ کے شیعہ مذہب اختیار کیا، حالانکہ میں نے انہیں کوئی فورس نہیں کیا تھا اس بات پہ کہ آپ میرے مسلک پہ آ جائیں یا پھر یہ ہے وہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں شیعہ سنی اتحاد کا قائل ہوں، ہم سب بھائی ہیں، ہم مولویوں کے اتھے چڑھ ہی نہیں سکتے، جو سیدھی بات ہے۔ تو خیر، اور درجنوں لوگ ہیں جنہوں نے مرزا انجینئر کی باقاعدہ ڈی پیز لگائی ہیں، اور وہ ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ ایک نمبر کا فتنہ تھا، بس اللہ نے ہمیں اس کے شر سے نجات دی ہے۔ خیر، یہ سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا، کیونکہ الحمدللہ یہ جو نعرے مارتا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند، یہ وہ، اللہ جانے کہ تم کون سے فرقے کی دکان بند کرواؤ گے جو حضرت اپنا ہی ایک فرقہ لانچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی علمی کتابی۔ اب یہ ڈاکٹر اسرار کی توصیف و تعریف بیان کرتے ہوئے ماشاءاللہ اتنا غلو سے کام لے رہا ہے کہ وہ قرآن کا بڑا دائی تھا، وہ قرآن کے مطابق لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں۔ اچھا، دوسرے جب اپنے بزرگان و علماء کی تعریف کرتے ہیں تو یہ نعرہ مارتا ہے جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، اور خود اپنے اس کے جو بابے ہیں، ناصر الدین البانی ہو گیا، زبیر علی زئی ہو گیا، مفتی اسحاق ہو گیا، طارق جمیل ہو گیا، اور یہ ڈاکٹر اسرار ہو گیا مودودی، ان 6 بندوں کے گرد یہ حضرت کا سارا پیرا گھوم رہا ہے۔ اور بھی کچھ ہیں بابے جن کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن ان 6 بندوں کے ساتھ اس نے اپنی وکری سیاستہ بنائی ہوئی ہے۔ تو خیر، اب چلتے ہیں یہ مرزا منگول جیلمی کی ویڈیو کی طرف، اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ، آج کا تو تھمبنیل ہم نے بنایا ہے کہ اس کا بابا قادیانیت کی طرف لے کے جا رہا تھا، دلائل کے ساتھ ہم اس مدعے کو ثابت کریں گے آپ کے سامنے۔ پہلے اس کا ذرا بیان سنیں۔ وہ جناب مارچ کی بات، میں نیچے گیا، میں نے جناب کتابیں جب دیکھنی شروع کی، وہ سی ڈیز وغیرہ، تو وہ میں نے کہا اچھا، وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خرید لی، اس کا نام تھا قرآن اور اقبال۔ میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی تھی۔ میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں۔ مجھے نہیں تو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں، پولیٹیکل ایک سٹرگل کے اندر۔ خیر، میں نے وہ سی ڈی لے لی۔ سر، اس ایک لیکچر نے میری لائف بدل دی قرآن کی طرف۔ جب میں نے آ کے وہ سنی نا، تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر۔ تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ میرے عقیدوں کی اصلاح ہوئی۔ پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، دستبوسی کی، ان کو بتایا بڑی ڈیٹیل، 2 دفعہ میری ان کی بڑی لمبی ملاقات ہوئی، بڑی شفقت فرمائی۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دے دی ہے، توحید کی دولت۔ یہ عزیزان گرامی قدر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا منگول جیلمی صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی کہ ڈاکٹر اسرار نے بڑا مجھے قرآن کے مطابق ڈھالا، قرآن کے لحاظ سے اس نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ بڑی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اپنے کسی بابے کی اگر یہ تعریف کرنے پہ آئے تو جی انہوں نے تو میری زندگی بدل دی، انہوں نے مجھے قرآن کی طرف جانے کا باقاعدہ ایک وے دے دیا، میں نے ان کی دست بوسی کی، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ وہی میں نے کہا کہ جن کی شخصیت پرستی کرنے پہ یہ بندہ آ جائے پھر انہیں سر پہ بٹھا لے گا، اور اولیاء مقربین جیسے کہ حضرت خواجہ اجمیر رضوان اللہ تعالی علیہ، سرکار شہباز قلندر، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا دیگر اولیاء، صوفی نہیں اولیاء، ان اولیاء مقربین کے لحاظ سے جب بکواس کرنے پہ آئے گا تو پھر ایسی بکواس کرے گا اور ان کا مذاق بنائے گا، نعوذ باللہ، کہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ اور خود کی اوقات کے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا جو حضرت فرما رہے تھے کہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں،
خود کی اوقات یہ ہے. ڈاکٹر اسرار بدبخت انسان نے مولا علی کی بھی گستاخی کی، یزید کا بھی حامی تھا، اور بہت سے معاملات میں وہ ایک کفریہ عقیدے کی طرف راغب تھا جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، اور جن کی تعریفیں کرتا ہے. آج ہم دکھائیں گے انہوں نے اس کفر کی نسبت نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہوئی ہے. ہم ایک ایک بات کو آپ کے سامنے واضح کر کے جائیں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی کتابوں سے ان بدبخت گستاخوں کی توثیق پر، اور پھر ان کے عقائد میچ کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی طرف. یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اسلام اور پاکستان، ڈاکٹر اسرار کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 10 پہ پہلے تو حضرت نے تعریف کی جی مجاہد کبیر احمد بریلوی، احمد رضا خان بریلوی نہیں، احمد بریلوی دوسرا، اور عظیم فلسفی و عالم شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما، دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو، ایک عظیم فلسفی، ایک بہت بڑا مجاہد عزیزان. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر جب ہم چلتے ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سر بکف ہو کر جان کی بازی لگائی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بقول اس کے. ٹھیک ہے جی عزیزان، 3 بابوں کو اس نے نام لیا آپ کے سامنے. ان بابوں کے عقائد ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد چوتھا بابا بھی آپ کے سامنے آئے گا. آئیں جی، سب سے پہلے تو امداد اللہ مہاجر مکی، مرزا جیلمی امداد اللہ مہاجر مکی کا اکثر یہ رسالہ دکھاتا ہے جی الامداد. اس میں صفحہ نمبر 35 پہ بالکل وہ کفریہ عبارت موجود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی لا حول ولا قوت الا باللہ، جس میں اشرف علی تھانوی کو امداد صاحب نے نبی کہہ کے درود پڑھوایا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. تو پہلا بابا تو جس کی تعریفیں اس کے ڈاکٹر اسرار جو قرآن کے دائی تھے، قرآن کی طرف لانے والے تھے، علامہ اقبال کے لحاظ سے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، پہلا دعویٰ تو اسی کے اوپر جا رہا ہے. پہلا بابا ہی اس کا ماشاءاللہ سے یہاں پہ منکر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے. عزیزان، دوسرا بابا اسماعیل دہلوی، اور اس کی عبارت پہ آپ نے ذرا غور رکھنا ہے. اسماعیل دہلوی کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، صراط مستقیم. اس میں صفحہ نمبر 118 پہ اس لانتی انسان نے ایسی گھٹیا بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں کہتا ہوں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ خود دیکھ لیں، ظلمات بعضها فوق بعض، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، معاذ اللہ. اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیوبندی اور وابیوں کا پیر اسماعیل دہلوی، اور اس کے بابے ڈاکٹر اسرار صاحب جسے عظیم مجاہد کہہ رہے ہیں، عظیم فلسفی و عالم، یہ اس نے بکواس کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اسے اس کا بابا ڈاکٹر اسرار عظیم عالم کہہ رہا تھا. عزیزان، اور بڑی لطف کی بات میں نے اسی لیے کہا تھا اسماعیل دہلوی پہ آپ نے نوٹ اپنا پورا رکھنا ہے. اس کی کتاب صراط مستقیم پہ یہ مرزا صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر میرے ہاتھ میں موجود ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، یہ مرزا منگول جیلمی کا. اس میں صفحہ نمبر 3 پہ علماء کا نظریہ نمبر 10، یہ سب میچ کر لیں، وہی سیم وہی عبارت، لیکن ماشاءاللہ حضرت کو یہ نہیں پتا کہ کتاب اسماعیل دہلوی کی کہ عبدالحی کی ہے. صراط مستقیم کا اس نے حوالہ دیا ہوا ہے، مطبوعہ اسلامی اکیڈمی لاہور، اور کچھ الفاظ کو بھی ادھر ادھر کیا کہ ڈوب جانے سے برا یا مستغرق ہونا ایک ہی بات ہے، وہ عربی کا ترجمہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان، وہی عبارت وہی صراط مستقیم، لیکن اس گوار کو یہ نہیں پتا وہ اسماعیل دہلوی کی ہے، عبدالحی پہ اسے فٹ کر رہا ہے. تو اس نے خود بھی گرفت کی ہوئی ہے، اور اسی عبارت کے صاحب کتاب کی تعریفیں ڈاکٹر اسرار نے کی ہوئی ہیں. اب خیر میں کیا کہوں. اب تیسرا بابا، آؤ نا تمہارے حق 4 یار کا کڑاکا نکالیں، جو یہ ڈاکٹر اسرار کے حق 4 یار ہیں. تیسرا ان کا بابا ہے جی اسماعیل نہیں، احمد بریلوی، احمد رضا خان بریلوی نہیں، یہ سید احمد شہید بریلوی جو ان کا تھا. اس کی سیرت پہ یہ 7 جلدوں میں کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاریخ دعوت و عظیمت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو الحسن ندوی صاحب کی، اس کی جلد نمبر جو یہ حصہ ششم، اور اس کے علاوہ ایک اور، یعنی کہ 2 جلدوں پہ احمد بریلوی کی اس نے سوانح حیات لکھی ہے. اس میں احمد بریلوی کا ایک خط میں آپ کو دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 548 پہ پہلے حصے میں. اس خط میں وہ بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں لکھ رہا ہے،
اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اس فقیر یعنی سید احمد کو پہلے اشارات غیبی اور الہامات لاریبی سے اس منصب شریف کی بشارت دی. الہامات، اشارات غیب کی طرف سے اور منصب شریف کی طرف دعوت دی ہے جی، ماشاءاللہ اس کی بشارت دی ہے. عزیزان، اور بات یہاں ختم نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ڈاکٹر قیام الدین احمد کی کتاب موجود ہے جی، ہندوستان میں وہابی تحریک. اس میں اس نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا، صفحہ نمبر 84 پہ جہاں اس کا سارا وہ تاریخ کا حصہ ہے. باب کا نام ہے امامت کا اعلان، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اگر ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو من اللہ امام کہتے ہیں تو ہم تو ہو گئے جی بے دین. اور ان کے بزرگ بابے اگر آ کے دعویٰ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، ان کے خون کو اگر ہم کہیں جو واقعی ہیں من اللہ امام، ہم تو اہل سنت کتب سے بھی ثابت کر چکے، ان پہ کرتے ہیں بکواس. اور ان کے بزرگ بابے جن بابوں کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ الہام کے بھی دعوے کرتے ہیں، امامت کے بھی دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ وہ قرآن کی طرف بلانے والے بڑے اچھے، بڑے میں کہتا ہوں کچو پچو. عزیزان، بالکل اس طرح کے دعوے یہ جو ان کا احمد شہید بریلوی کر کے گیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ احمد شہید بریلوی ان کا اور ہے، احمد رضا خان بریلوی اور ہیں. میں کوئی بریلویوں کا وکیل نہیں ہوں، لیکن حق کی بات مجھے کرنی ہے، جو صحیح بات ہے جو تاریخی طور پر موجود ہے. یہی دعوے مرزا موتر علیہ شلوار، کشف و الہام کا، امامت کا، سارے جو دعوے ہیں اس نے اپنی کتاب التذکرہ میں کیے ہوئے ہیں. تذکرہ میں مرزا موتر علیہ شلوار نے بالکل وہی دعوے کیے ہیں جو احمد بریلوی نے کیے ہیں، بالکل وہی. مجھے اتنا بتائیں، اب میں اس کے بابوں کو نبوت اشرف علی تھانوی کی ماننے والوں کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، عظیم علماء میں شمار کر رہا ہے، واعظاً بہت سی ایسی باتیں جو رسول کے خیال کو گدے بیل سے برا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، اسے عالم کہہ رہا ہے، عظیم مجاہد کہہ رہا ہے، فلسفی کہہ رہا ہے، مجاہد کبیر اس کو کہہ رہا ہے، جو بالکل مرزا موتر علیہ شلوار والے دعوے کر کے بیٹھا ہوا تھا. عزیزاً، کیا ہے اس کا بابا ڈاکٹر اسرار؟ مجھے آپ خود بتائیں. اور چوتھا بابا ان کا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب، اور مسلمانوں نے پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. یہ ایڈا بڑا پاگل کے بچے نے یہ کتاب کا اتنا بڑا ٹائٹل رکھ دیا. خیر، صفحہ نمبر 51 پہ ڈاکٹر اسرار بدبخت نے ایک اور بابے کا ذکر کیا جی. بر عظیم میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور بلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی. مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر عظیم کے طول و عرض میں پھیلایا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا. اللہ اکبر. تعریفوں کے پل باندھ دیے تو سیدھا سیدھا کہتے کہ یہ کوئی ولی اللہ تھا. اتنے جو تگڑے الفاظ لکھے ہیں، بیچارہ سادہ لو بندہ تو ویسے ہی پریشان ہو جائے. عزیزان، تو آئیں جی یہ آزاد صاحب کی کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہ ابوالکلام آزاد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے، جس کی یہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے ڈاکٹر اسرار، مرزا کا بابا. صفحہ نمبر 104 پہ وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ وہ تمام اشیاء جن سے وحدت الوجود کی حقیقت آشکار ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر کا موضوع بنی ہوئی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت الوجود کی طرف دعوت دے رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وحدت الوجود گندا عقیدہ صوفیہ کہ ساری پوری کائنات میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، سارے کے سارے ہی اللہ ہیں، اللہ بھی ایک ہے، مخلوق بھی ایک ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلائے گئے عقائد توحید و رسالت و ولایت کہاں، اور یہ بکواس وحدت الوجود صوفیہ کہاں؟ یہ عقیدہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، بنی امیہ کی اختراع ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے لیے، لیکن نہیں کر سکے. خیر آئیں جی بات یہاں ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار بدبخت کے عقائد و نظریات تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ وہ کن کی تعریفیں کرتا تھا. منکرین ختم نبوت کی، ماشاءاللہ سے رسول اللہ کے گستاخوں کی، وائزن مرزا موتر علیہ شلوار جیسے دعوے کرنے والوں کی، اور رسول اللہ پہ کفر کی تہمت لگانے والوں کی. نعوذ باللہ من ذالک. اب ڈاکٹر اسرار نے خود اپنی کتاب میں بھی رسول کی توہین کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، نبی اللہ کی توہین کی ہے اس نے باقاعدہ. سوری، ناٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ویسے اشارتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخیاں کی ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو گندی عبارت ہے، یہ حصہ 4 میرے پاس موجود ہے جی، اس کی تفسیر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار کی، صفحہ نمبر 109 پہ اس نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں اتنی گھٹیا عبارت جناب یوسف کے لحاظ سے لکھی، یرتع کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کچھ چر چگ لے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حضرت یوسف سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس نے یہ بکواس لکھی ہے اپنی تفسیر میں، چر چگلے۔ عزیزان، کیا اللہ کی حجت، اللہ کے نبی حضرت یوسف سلام اللہ تعالی علیہ، وہ تو بہت دور کی بات ہے، کیا کسی وفادار صحابی رسول، وہ بھی بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں اولیاء مقربین کو بھی چھوڑیں، کیا یہ جملہ کسی سادہ لو متقی صحیح العقیدہ مومن کے بارے میں بھی بولنا ٹھیک لگے گا؟ میں کہتا ہوں یہ جملہ کبھی اپنے باپ کو بول کے دیکھیں، ادھر آ کچھ چار چگلے، وہ جوتا اٹھا کے نہ مارے تو پھر بات کیجیے گا، اور کہاں نبی خدا حضرت یوسف سلام اللہ علیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان یار واللہ باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، دلائل دکھانے کو بہت سارے ہیں، عبارتیں پڑھنے کو بہت ساری ہیں، یہ باتیں مجھے کوئی مرزا انجینئر سے یا بقیہ ناسبیوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ جنگ حق اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جنگ ہے، یہ سنی بھائیوں کو ان گمراہ لوگوں سے، ان جاہلوں سے، ان مکاروں سے، ان دجالوں سے بچانے کی جنگ ہے، اور میں ان سب کو بالکل واضح طور پہ ایک بات کہوں گا، لگا لو سر سے ایڑی تک کا زور، میرے سنی بھائیوں کے آنے والے بچوں اور ان کی نیو جنریشن کی عقائد کا، ان کی زندگی کا سوال ہے، میں بھی یہی بیٹھا ہوں، تم بھی یہی ہو، لگاؤ سر سے ایڑی تک کا زور، یا جھوٹا کر دو یا ہو جاؤ۔ اسی کے ساتھ عزیزان ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ اپ کرتے ہیں، مولا حسین آپ سب کو سلامت رکھے۔